اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بے وجہ اس کے کہ وہ تکذیب کرتے رہے ہیں، جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ تو کہتے ہیں تو ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ یہی فساد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح سے ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ آگاہ یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ان کی مجلسوں میں پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق بنا رہے ہیں۔ اللہ خود ان کا مذاق بنا رہا ہے اور اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا ہے، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ راہیاب نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور جب اس آگ کی وجہ سے گرد و پیش میں روشنی پھیل گئی تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا جہاں ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور یہ موت کے ڈر سے بجلی کے کڑکے سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی۔ جب تھوڑی سی روشنی ان کے لیے ہوتی ہے تو چند قدم چلتے ہیں، جب تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اگر چاہے تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو ختم کر دے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، سورہ بقرہ کے جب آغاز ہوا
تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ قرآن مجید کتاب الہی ہے اور اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے، کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کی تعلیمات کے اندر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے اور نہ لانے کے تعلق سے لوگوں کی الگ الگ قسمیں ہیں، کئی گروہ ہیں۔ تو ایک تو مومنین مخلصین کا ہے، متقین کا ہے، جو صدق دل سے اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کتاب کو اپنا رہنما بنایا، اپنی زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے دی، تو ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا کہ ان کے اندر کیا اوصاف ہیں، کیا صفات ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ انفاق کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے اوصاف کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور ان کے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں، تمام چیزوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ جو گروہ ہے یہ گروہ ہے منافقین کا۔ پہلا گروہ تو مومنین کا تھا، دوسرا کھلے ہوئے کفار کا، منکرین کا، اور یہ منافقین کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، جو بظاہر اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں۔ تو نفاق ایک ایسی بیماری ہے کہ دل کے اندر کچھ ہے اور زبان کے اوپر کچھ ہے۔ دل میں کفر ہے، انکار ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے ایمان کا اظہار ہے۔ تو یہ جو گروہ ہے ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک تو کھلے ہوئے دشمن ہے، منکر ہیں، کافر ہیں، آدمی ان سے چوکنا رہے گا، ہوشیار رہے گا، لیکن یہ مسلمان کے بھی حص میں رہتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جو دونوں گروہ ہیں یہ یہود ہی کے دونوں گروہ ہیں، اس لیے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں یہود پہلے سے آباد تھے، تو یہود کا تو ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے کھلم کھلا انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کا ذکر اس سے پہلے آ گیا۔ ایک گروہ ان کا ایسا تھا جس نے بظاہر ایمان کا اظہار کیا، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی درمیان کا راستہ بن جائے، ہمارے اوپر تنقید نہ ہو، ہم کو بھی مومن تسلیم کر لیا جائے اور ہمیں منکر اور کافر نہ گردانا جائے، اور اندر سے وہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، تو مسلمانوں میں آ کر کے الگ بات کرتے تھے۔ تو یہ ایک منافقین کا گروہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت میں یہ مومن نہیں، یعنی یہ مخلص مومن نہیں ہے۔ یہ زبان سے تو ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، آخرت کو ماننے کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، زبانی دعویٰ کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہے نا، ہم کو بھی مسلمان تسلیم کرو۔ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنا انجام خراب کر رہے ہیں، اپنے لیے ہی مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ وما هم بمؤمنین، حالانکہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب بھی اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ پر ایمان کا جو تقاضا ہے اور جس طرح سے توحید کو اختیار کرنا چاہیے وہ توحید کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے نہ کوئی اولاد ہو سکتی ہے، جیسے عیسائیوں نے جو حضرت مسیح کو ابن اللہ کہہ دیا،
تو یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن اللہ ہیں، تو ان کا توحید کا عقیدہ بھی خالص نہیں تھا اور آخرت کا عقیدہ بھی خالص نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ وہاں بھی ہم اللہ کے چہیتے رہیں گے اور اللہ تعالی ہم کو عذاب نہیں دے گا۔ تو اسی طرح کا تصور جو ہے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گیا ہے۔ ایک طرف آپ آخرت پر ایمان رکھیں اور دوسری طرف یہ تصور ہو کہ ہم تو اللہ کے بہت ہی چہیتے ہیں اور محبوب ہیں اور ہم پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی اور جنت ہمارے لیے مقدر ہے۔ تو ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو حساب کتاب ہوگا اعمال کے لحاظ سے۔ تو اسی طرح سے یہ آخرت کو بھی مانتے تھے، لیکن آخرت کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ ان کا صحیح نہیں تھا۔ تو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا، لیکن یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، ان کو احساس نہیں ہے، یہ اپنے آپ ہی کو، اپنی عاقبت کو تباہ کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب یہاں مرض سے کیا مراد ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے۔ یہود جو ایمان نہیں لائے، حالانکہ سب سے بڑھ کر کے ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، کیونکہ توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، پیشین گوئیاں موجود ہیں، اور اس کی روشنی میں سب سے آگے بڑھ کر کے ان کو ماننا چاہیے تھا کہ یہی تو آخری رسول ہے جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ ایمان نہیں لائے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حسد کا شکار ہو گئے، نسلی طور سے یہ حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نسل میں سے آخری پیغمبر کو ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے، یہ دوسری نسل ہے۔ تو حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جو عرب میں تھے، جن کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے، بنو اسرائیل ان سے حسد رکھتے تھے، تو ان کے انکار کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حسد ہے، اور حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کی وجہ سے آدمی طرح طرح کی گناہ کرتا ہے۔ اس سرزمین پر پہلا جو ناحق خون بہا وہ حسد ہی کی وجہ سے بہا۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا جو واقعہ سورہ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی وہ حسد کا شکار ہو گیا کہ میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی، تو وہ بجائے اس کی کہ اس پر غور کرتا ہے کیا کمی ہے، وہ حسد کا شکار ہو گیا کہ میرے بھائی کی کیوں قبول ہو گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اور آخر میں اس نے قتل کر دیا۔ پہلا ناحق خون بہا حسد کی وجہ سے۔ تو یہود جو حسد کا شکار تھے، اسی مرض کی طرف اشارہ ہے کہ دلوں میں بیماری ہے، حسد ہے، نفاق ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گمراہی کے راستے ہی پہ جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے نہیں روکتا، کیونکہ یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اگر کوئی راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، کوئی گمراہی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو ادھر چھوٹ دے دیتا ہے۔ تو اسی سنت کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسی طرح سے گمراہی کا شکار ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی اس راستے سے روکتا نہیں ہے، تو گناہ کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے بیماری میں اور زیادہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے کردار میں جھوٹ ہے، ان کے عمل میں جھوٹ ہے، تکذیب ہے، انکار ہے، ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، بگاڑ مت پیدا کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح والے لوگ، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم فساد اور بگاڑ کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں جب فساد کی بات آتی ہے، فساد فی الارض کی بات آتی ہے، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر انسانوں کو بسایا اور ان کو زندگی گزارنے کا ایک ضابطہ دیا، اپنے دین سے ان کو نوازا، جو زندگی کے ہر معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر انسان اس دین کے مطابق اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی
چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، چاہے ان کی پوری سیاسی زندگی ہو، اگر اس دین کے مطابق وہ اس زندگی کو بنائیں گے تو زمین کے اندر عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور زمین میں ہر طرف امن ہوگا اور سکون ہوگا۔ لیکن اگر اس قانون کو، اللہ کے اس نظام کو انسان نظر انداز کر دے گا، اس کو بالائے طاق رکھ دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم، زیادتی، ناانصافی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد، کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد، شریعت کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ سماج کے اندر انصاف قائم ہو جائے۔ سورہ حدید کے اندر بتایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اپنی شریعت کو نازل کیا تاکہ انصاف قائم ہو جائے، سماج کے اندر ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کا جو دین ہے، انسان اگر اسے اختیار کرے اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انصاف قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اگر اس دین کی مخالفت کرے گا، اس کو نظر انداز کرے گا، اللہ کے قانون کو توڑے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فساد ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا، ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ یہی ہے فساد فی الارض کا مطلب۔ تو اب یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ دین کی مخالفت کر رہے تھے، رسول کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا، ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم کیوں یہ بگاڑ پیدا کر رہے ہو، کیوں اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہو، کیوں رسول کی مخالفت کر رہے ہو، تمہارے اس عمل کے نتیجے میں بگاڑ پیدا ہوگا، ناانصافی ہوگی سماج کے اندر، ظلم ہوگا، عدل کا خاتمہ ہوگا۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جو فساد مچانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس شکل میں پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، وہ سدھار کا کام کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو انسانیت کا خیر خواہ ثابت کرتے ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی زمین میں اس طرح سے تم فساد کیوں مچا رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مصلح لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی فساد مچانے والے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی خلوص کے ساتھ ایمان لاؤ، جس طرح سے لوگ ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جن کا اوپر ذکر آیا ہے، جو مومنین مخلصین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، صدق دل سے ایمان لے آؤ۔ زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہو، دل میں کفر ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے لوگ ایمان لے آئے ہیں، مومنین مخلصین ایمان لے آئے، اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں وہ؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ارے ان بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں۔ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، بیوقوف تو یہ ہیں، یہی اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حماقت ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ اور مومنین مخلصین تو دانائی کا ثبوت دے رہے ہیں، وہ اپنی دنیا کو بھی بنا رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھی بنا رہے ہیں، اور حماقت کا ثبوت، بیوقوفی کا ثبوت تو یہ لوگ دے رہے ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کی یہ بھی صفت ہوتی ہے، قسم کھا کر کے اپنی بات جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں، خوب قسم کھاتے ہیں۔ سورہ المنافقون آگے آئے گی تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قسمیں بہت کھاتے ہیں، قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ تو یہاں بھی ان کا حال یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان سے مراد کون ہے؟ شیطان سے مراد یہ وہ لیڈر ہیں جو سب کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب یہود میں بھی جو بڑے بڑے لیڈر تھے، جو کھلے ہوئے منکر تھے، سردار تھے، پوری قوم کو غلط راستے پہ ہیں، انہی کو شیاطین کہا گیا۔ شیطان کے معنی سرکشی میں حد سے گزرنے والے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں۔
سرکشی کرنے والے، حد سے گزرنے والے، اللہ سے بغاوت کرنے والے، زمین میں فساد برپا کرنے والے، سب کیا ہے؟ شیطان۔ تو یہاں شیاطین سے مراد کون لوگ ہیں؟ لیڈر ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب ان کے پاس جاتے ہیں، لیڈروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ہم جو جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ تو صرف مذاق اڑانے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کے لیے ہم نے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہے، وہ خود اپنے ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کی رسی کو ڈھیلی کر رہا ہے تاکہ سرکشی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ امتحان کی جگہ ہے، اگر کوئی اسی راستے پہ جانا چاہتا ہے تو زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو روکتا نہیں۔ تو اس طرح سے گمراہی میں اور زیادہ اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بجائے ضلالت کو، گمراہی کو ترجیح دیا ہے۔ راہ راست ان کے سامنے ہے، نبی کی دعوت ان کے سامنے ہے، قرآن کا پیغام ان کے سامنے ہے، اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ وہ نفاق کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ گمراہی کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ فسق اور فجور کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو کتنے ہی ناسمجھ لوگ ہیں یہ کہ یہ ضلالت کو ہدایت پہ ترجیح دے رہے ہیں، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں۔ فما ربحت تجارتہم، ان کا سودا بہت گھاٹے کا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں بہت نقصان کا ہے، بہت خسارے کا ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ راہ راست پہ نہیں ہیں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد دو مثالیں یہاں ذکر کی گئی۔ ایک مثال ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اوپر کہا گیا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ایسے لوگ ہیں کہ چاہے ڈراؤ چاہے مت ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کے دل۔ ایک ان کے لیے مثال ہے اور ایک منافقین کے لیے مثال ہے۔ اب پہلی مثال دیکھیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی نے آگ جلائی، رات کے اندھیرے میں آگ جلائی روشنی کے لیے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا، روشنی ہر طرف پھیل گئی، تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے آنکھوں کا نور ہی غائب کر دیا۔ تو جب آنکھوں کا نور ہی ختم ہو گیا تو روشنی بیکار ہے، تو وہ تو اندھے کی طرح ہو گئے۔ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی روشنی غائب ہو گئی، اللہ نے سلب کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، اس حال میں کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کچھ سجائی نہیں دے رہا، پھٹک رہے ہیں۔ سمن بکمن امیون، ان کا حال کیا ہے؟ یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ آدمی اگر اپنی آنکھ سے عبرت نہ حاصل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی کیا ہے؟ وہ نابینا ہے۔ جو کچھ سنتا ہے اس سے اگر سبق نہ حاصل کرے تو کان رکھتے ہوئے بھی کیا ہے؟ بہرا ہے۔ حق بات اس کی زبان سے نہ نکلے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان رکھتے ہوئے بھی گونگا ہے۔ اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہا ہے، عبرت نہیں حاصل کر رہا ہے، سبق نہیں حاصل کر رہا ہے، تو اس کا دیکھنا نہ دیکھنا سب برابر ہے، سننا نہ سننا سب برابر ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا ان کا حال ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ سم بکم امیون فہم لا یرجعون، یہ لوٹنے والے نہیں۔ اوپر کہا گیا تھا نا کہ چاہے تم ان کو ڈراؤ چاہے تم ان کو نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، کفر اور معصیت کی وجہ سے اب حق قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ تو ان کی مثال دی گئی ہے کہ یہ جو ہے بالکل اس طرح سے ہے۔ اور منافقین کے لیے یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے، او کسیب من السماء، سیب کے معنی ہے موسلا دھار بارش، تیز بارش جو ہوتی ہے اس کو سیب کہتے ہیں۔ او کسیب من السماء، یا ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے
آسمان سے بادلوں سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ایسی بارش ہے فیہ ظلمات و رعد و برق، بالکل سے بادل چھایا ہوا ہے، منظر جو کھینچا جا رہا ہے، اور گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت گہرا بادل جب آ جاتا ہے تو دن میں لگتا ہے جیسے رات ہو گئی، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، تو اسی طرح کا منظر ہے۔ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، ورعد اور کڑک ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، وبرق اور بجلی کی چمک بھی ہے، گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، اور بالکل زبردست اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، بجلی کڑکتی ہے تو موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، بالکل ڈرے ہوئے، خوف کا ماحول ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، حال یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو چمک ہے بجلی کی، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی۔ بہت تیز جب بجلی چمکتی ہے تو بالکل سے ایسا لگتا ہے کہ روشنی ختم ہو گئی، کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چمک ہے بجلی کی، یہ ان کے آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تھوڑا سا چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور اس کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ سجھائی دے نہیں رہا، تاریکی تاریکی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو بالکل یا ختم کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوسری جو مثال ہے یہ منافقین کے لیے دی گئی ہے کہ کبھی جب اس طرح کا موسم ہوتا ہے، ایسی بارش ہوتی ہے، ایسا اندھیرا ہوتا ہے، تو آدمی جہاں رہتا ہے وہیں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی سی روشنی ملتی ہے تو چلتا ہے، پھر رک جاتا ہے۔ منافقین کا حال یہی ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو رہا ہے تو ادھر آ جاتے ہیں، اس کے بعد ادھر سے بھی سانٹھ گانٹھ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو کچھ بھروسہ نہیں کہ پتہ نہیں ان کو فتح ہوگی کہ ان کو فتح ہوگی، اگر یہ کامیاب ہو گئے تو ادھر آ جائیں گے، وہ کامیاب ہو گئے تو ادھر جائیں گے۔ جیسے آج کل بہت سے ووٹر ہوتے ہیں نا، کسی کو ناراض نہیں کرتے، وہ سب کے ساتھ ہیں، اور جو جیت جائے گا کہیں گے آپ کو ووٹ دیا ہم نے، کسی کے ساتھ کھل کے نہیں رہتے۔ تو یہ جو منافقین ہیں ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے، ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، یہاں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان کی مثال دی ہے کہ جیسے اس طرح کی بارش ہو اور ایسا ماحول ہو، اور آدمی تھوڑا سا چلتا ہے، تھوڑا سا رکتا ہے، اور ڈر اور خوف کا عالم ہے، تو ان کی تشبیہ اس سے دی گئی ہے۔ تو یہ تین گروہ ہیں جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ایک کتابی ہدایت ہے، ایک روشنی ہے، صراط مستقیم کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ اب اس کے تعلق سے جو لوگوں کا اسٹینڈ ہے، لوگوں کا جو موقف ہے، تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو مومنین مخلصین ہیں جو قرآن پر صدق دل سے ایمان لائے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں، ان کی سیرت دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو، ان کی زندگی دیکھو۔ دوسری طرف ایک منکرین ہیں، کافرین ہیں، جو کھل کر کے اس کا انکار کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو منافقین کا ہے۔ تو قرآن تو وہی ہے سب کے لیے، جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بارش کے پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر وہ زمین زرخیز ہے تو اس بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے اور اس کے اندر زرخیزی پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں سے سبزے لہلہاتے ہیں اور پورا جو ہے ہر طرف ایک خوبصورت فصل آ جاتی ہے۔ وہی بارش کسی چٹھیل میدان میں آئے گی، بنجر میں زمین میں آئے گی تو وہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں، وہ جذب ہی نہیں کرے گی، پانی اوپر اوپر چلا جائے گا۔ تو وہی حال ہے لوگوں کا۔ قرآن کی بارش تو سب کے لیے ہو رہی ہے، جن کے دل میں آمادگی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اپنی اصلاح کا جذبہ ہے، وہ قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی زندگی سنور رہی ہے۔ اور جن کے اندر اس طرح کا جذبہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن سے وہ کوئی فیض نہیں اٹھا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اور ان کا حال تمہارے سامنے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن کی روشنی میں
ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے اور اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے عام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔